ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ ریہیبلیٹیشن کے موضوع پہ ہم اپنی ویڈیوز جاری رکھ رہے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے ووکیشنل پلاننگ جو یونٹ 4 اور جاب سرچ اینڈ پلیسمنٹ جو یونٹ 7 ہے کوڈ 3614 کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مندرجہ ذیل سب ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ واٹ از ووکیشنل پلاننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن، significance of vocational planning in individuals with disabilities, or what is career assessment, or purpose of career assessment in vocational planning، اور اس کے علاوہ level of career assessment، basic approaches to vocational evaluation, what career assessment helps to identify, developing vocational plan, and what is vocational planning or rehabilitation۔ آئیے جی شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے کیریئر ہوتا کیا ہے۔ The career is often used to refer to a profession, occupation, trade or vocation۔ ساتھ اردو میں بھی آپ کو اس کے میں نے لکھے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یہ ہم اپنے اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اہتمام کیا ہے۔ کیریئر کا لفظ کسی پیشے، تجارت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور a career is defined as what you do for a living۔ زندگی بھر روزی کمانے کے لیے آپ جو کوئی کام بھی کرتے ہیں وہ کیریئر میں شمار ہوتا ہے۔ and it is undertaken for a long period of person's life with opportunities for progress، اور نسبتاً طویل عرصے کے لیے وہ آپ کام کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں اپنے روزگار کما سکیں، اور اس میں ترقی کے مواقع بھی آپ کے ہوتے ہیں۔ اب فیکٹرز افیکٹنگ دا کیریئر چوائس۔ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ نارمل انسان ہو یا اسپیشل ہو، اس کے خواہشات ہوتی ہیں، اس کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کی قابلیت صلاحیت ہوتی ہے، اس کی اپنی اقدار اور ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھ کے وہ چوائس کرتا ہے کسی بھی کیریئر کا۔ اور خاص طور پہ ہم اسپیشل بچوں کے تناظر میں یہ ویڈیو کر رہے ہیں، تو اسپیشل بچوں کو خواہشات اپنی جگہ پہ، ان کی جو ویلیوز اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے زیادہ چیز جو ان کو اس کیریئر کے چوائس میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے وہ ہے کہ ان کی ڈسیبلٹیز کی نیچر کیا ہے۔ کیا وہ دیکھ نہیں سکتے، کم دیکھتے ہیں، سن نہیں سکتے، کم سنتے ہیں، یا ان کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہیں، یا جسمانی طور پہ کوئی معذوری ہے۔ ان تمام چیزوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب کسی بھی کام کے لیے ایک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اگر آپ نے کام سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے آپ میٹیکولس پلاننگ کرتے ہیں، بڑی دیکھ بھال کے سوچ کے سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ ووکیشنل پلاننگ یا کیریئر پلاننگ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور ووکیشنل پلاننگ اور یا ریہیبلیٹیشن ایک ڈائنامک پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے جو ون ٹائم نہیں ہے، یہ مسلسل آپ کی پلاننگ چلتی رہتی ہے، اور اس کا جو شمار ہوتا ہے اس میں وہ مختلف سیریز جو ہوتی ہیں اس سرگرمیوں کی اور اقدامات کی، اس کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ These activities intend to facilitate individuals to gain those skills, attitude, resources and expectation۔ ان سب سرگرمیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے
کہ افراد کو ان مہارتوں، رویوں، وسائل و توقعات کو حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنا جن کے لیے ملازمت کے دوران انٹرویو میں مقابلہ کرنے کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ پلاننگ کے دوران آپ نہ صرف ان کو وہ سکلز دیتے ہیں، وہ مہارتیں دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی وہ ٹریننگ بھی کرواتے رہتے ہیں کہ آپ نے ان ملازمتوں کو اپنے ڈھونڈنا کیسے ہے، تلاش کیسے کرنا ہے، پھر ان میں جا کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے، جیسے انٹرویو ہو یا ریٹن ٹیسٹ ہو، اور پھر جب ملازمت مل جائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کیریئر پلاننگ یا ووکیشنل پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ کیریئر اسیسمنٹ اور اس کے گولز کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اس انسان کے جس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کی ہم تھارو اسیسمنٹ کرتے ہیں کیریئر پوائنٹ آف ویو سے۔ کیریئر اسیسمنٹ کیا ہوئی جی؟ تو کیریئر اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ کیریئر اسیسمنٹ از دا پروسیس آف ڈیٹرمن پرسنز لیول آف فنکشننگ فار دیئر ووکیشنل پریپریشن اینڈ پلاننگ، کہ اس میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس وقت تاحال اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں ذہنی، جسمانی، اور پھر ہم اس کو یہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کیریئر کے لیے ہم اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ جس کیریئر کی اس کو خواہش ہے، اس کے بارے میں خود کتنی اویئرنیس ہے یا علم ہے یا اس کی تیاری ہے یا وہ اس کے لیے وہ اس کی چاہت کا لیول کیا ہے۔ پھر کیریئر اسیسمنٹ کے دوران ہم اس کی کیپیبلٹیز، اس کی دلچسپیاں، اس کے پوٹینشیلز، اس کی اسٹرینگتھ اور ویکنیس کا بالکل سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہم اندازہ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم پریڈکشن کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے، اس حالت کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے فرد جو ہے کیا کچھ آئندہ سر انجام دے سکتا ہے، کہ کسی شخص کی صلاحیتوں اور مفادات کی بنیاد کے اوپر اس بات کی پیشن گوئی ہم کرتے ہیں کہ فرد کس قسم کے روزگار کے لیے موزوں ہے۔ پھر prescription based on the skills and limitation of the individual, it recommends techniques or strategies that may help a person. خالی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی اس کا موجودہ لیول یہ ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فلاں فلاں مہارتیں حاصل کر لے، فلاں فلاں یہ کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے، تو یہ اس کام میں آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں کھپایا جا سکتا ہے۔ پھر ایکسپلوریشن کے بھی کرتے ہیں ہم، بائی پٹنگ اے پرسن ان اے سچویشن لائک دی ریئل جاب، اس کو ہم خاص طور پہ اس سے وہ کام پریکٹیکلی بھی کروا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں جو ہم نے اس کے بارے میں اسیسمنٹ کی ہے وہ اس کو ایک لحاظ سے ہم ویریفائی کرتے ہیں۔ فار انسٹنس ہم اگر ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کے لیے تجویز کر رہے ہیں کہ وہ اچھا الیکٹریشین بن جائے گا، تو اس کو الیکٹریشین کا کورس کرانا، اس میں ہماری اسسمنٹ کہتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت اگر یہ اسکلز پیدا کر دیے جائیں تو اس میں صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس جاب کے لیے، تو ہم پھر اس کو پریکٹیکلی اس کام میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو ایکچولی اس کام میں ڈالا تو اس نے کتنی دلچسپی لی، یا اس میں کتنے اس نے جلدی وہ سیکھا اس کام کو، یا سیکھنے کا اس نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم خالی یہ نہیں کرتے کہ اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں اس کام میں ڈال کے، بلکہ اس کے جو پرفارمنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو انٹرونشن کے حوالے سے اس کو ایسی تکنیکس حکمت عملیوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں جو اس کے کام کو اختیار کرنے میں اس کو مزید رہنمائی کر سکیں۔ اور آخر میں ایڈوکیسی،
کہ ایڈوکیسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا لفظی مطلب تو وکالت ہے، لیکن کیریئر پروفائل میں جو کیریئر کی تشخیص سے حاصل کردہ معلومات کا نتیجہ ہے، یہ پروفائل اپنے کیریئر کے اہداف کے اصول میں معذوری کے شکار شخص کی مدد کرنے کے طریقوں کی شناخت کے شخص کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ حصے میں آ رہے ہیں اس موضوع کے، اور وہ ہے کیریئر اسیسمنٹ اور اس کے لیول کیا کیا ہیں۔ ابھی ہم نے کیریئر اسیسمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی، تو ہم امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جی 3 لیولز ہیں کیریئر اسیسمنٹ کے۔ کیریئر اسیسمنٹ کے 3 لیول ہیں۔ لیول 1 جو ہوتا ہے وہ اسکریننگ کا لیول ہے۔ یہ اسکریننگ عام طور پہ ہاں یا نہ، یا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے معنوں میں ایک ابتدائی سی تحقیق ہوتی ہے جس میں ہم اس کے بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ووکیشنل کون سا ووکیشن مفید ہوگا۔ دوسرا جو ہے لیول ہے وہ ذرا ان ڈیپتھ لیول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلینکل لیول یا ایکسپلوریٹری ان نیچر، انٹرمیڈیٹ لیول۔ اس میں جو اسکریننگ ہے اس میں تو ضروری نہیں ہے ہم پروفیشنلز کو انوالو کریں اور ان ڈیپتھ جائیں۔ اس لیول کے اوپر ہم اس بندے کے حوالے سے جو متعلقہ پروفیشنلز ہیں، فار انسٹنس اگر ہیئرنگ امپیئرڈ ہے تو ENT اسپیشلسٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر سلو لرنر ہے یا مائلڈ مینٹل ریٹارڈڈ ہے تو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا۔ وہ ان کی مدد سے ہم اس کے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے پاسٹ بیہیویئرس کو دیکھتے ہوئے، اس کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اس کی ورک ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا ان ڈیپتھ پروفیشنلز کے ذریعے معائنہ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم اسیسمنٹ مکمل کرتے ہیں۔ اب تیسرا لیول جو ہے وہ ہے، اس کو ہم ایویلیویشن، ووکیشنل ایویلیویشن یا فائنل سٹیج کہتے ہیں۔ اس میں ہم باقاعدہ جو ٹیسٹس ہیں، پروسیجرز ہیں، ان ٹیکنیکل حوالے سے ان کو ان پلیس کرتے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم پھر جو ہے وہ اس کا فائنل جو ہے نا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کہاں پلیس کریں اور کس طرح کی ٹریننگ دیں تاکہ اس کے کیریئر میں وہ کامیاب ہو سکے۔ اب اپروچز ٹو کیریئر ایولیوشن کیا ہوئی جی؟ اس میں کیریئر ایولیوشن از اے ڈیٹیل پروسیس جی، جیسے پہلے بتایا گیا، ایمڈ ایٹ پرووائڈنگ ایڈ اینڈ سپورٹ ان جاب ایڈجسٹمنٹ پروسیس۔ اس کو ہم نہ صرف جاب ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں، اس کی جاب کی ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا جاب میں پھر سیٹ ہونے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ اپروچز وہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں، جو دیز اپروچز کین بی ان فارم آف میڈیکل، سوشل، سائیکولوجیکل، ووکیشنل، کلچرل، ایجوکیشنل اینڈ اکنامک انفارمیشن۔ اسی اپروچز کو ہم جاری رکھتے ہوئے جی ہم 4 میجر اپروچز کی بات کرتے ہیں۔ پہلی اپروچ یہ ہے کہ جی ہم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ، جس سے یہ اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا کلیکشن کے حوالے اور انالائز کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر جاب کا انالیسز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی اپروپریٹ کون کون سے جابز اویلیبل ہیں، اور پھر ان جابز کا انالیسس کا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاب کن کن سٹیجز میں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں، وہ ہم وہاں سے سیمپلز حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہم مائلڈ ٹو ماڈریٹ مینٹل ریٹارڈڈ بچہ ہے، اس کو ہم ایڈجسٹ کروانا چاہ رہے ہیں کسی کام کے اوپر، تو ہم ایک میڈیکل جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کا ہم وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ دوائیاں بنا رہے ہیں، تو اس کی مختلف ہم جاب کا انالیسس کرنے میں اس کی مختلف سٹیجز دیکھ رہے ہیں
کہ پہلی سٹیج کے اوپر بہت ہائی ٹیکنیکل کام ہے کہ اس میں مختلف سالٹس یا کیمیکل اجزاء وہ ان کو ایک خاص مقدار میں ان کو ملایا جا رہا ہے، مکس کیا جا رہا ہے، بہت پروفیشنل کام ہے، ہائیلی پروفیشنل. پھر ان کی جو ہے نا وہ کیمیکل پروسیسنگ کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کو باٹلنگ کی جا رہی ہے، یا اس کی ٹیبلٹس بنا جائے، یا پھر اس کی پیکٹنگ کی جا رہی ہے. پھر پیکٹیں جو بوتلیں ہیں ان کو پیکٹس میں بند کیا جا رہا ہے، اور پیکٹس کو بڑے پیکٹس میں بند کر کے پھر اس مقام سے سٹور کی طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ ہم نے اس کا انالیسس جاب کیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا جو بچہ ہے وہ کس مقام کے اوپر اس جو ہے سوٹ کرتا ہے. اس کی پوری سچویشنل ایویلیویشن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچہ ہے، یہ اگر جس میں بوتلیں گتے میں بند ہو رہی ہیں، گتے کے ڈبے میں، یا وہ گتے کے ڈبے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں پروڈکشن یونٹ سے اسٹوریج یونٹ کی طرف، تو وہ آسانی سے ہم اس کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچے کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑے ٹیکنیکل کام یا ٹیکنیکل نو ہو یا ٹیکنیکس انوالو نہیں ہوتی. وہ جاب انالیسز وغیرہ کرنے کے علاوہ جو ہم وہ تو ہوگی اس کی جو لیبر کی ہے سپلائی سائڈ. اب لیبر کی ڈیمانڈ سائز کو ایکولی ہم امپارٹنٹ دیتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ سپلائی کے تو ہم نے سارے کارروائی مکمل کر لی ہو، یعنی کہ اس کی ہم نے اسیسمنٹ کے سارے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا، اس کے جاب انالیسس بھی کر لیا، اور جاب انالیسمنٹ میں اس کی وہ فیز بھی سلیکٹ کر لی جس فیز میں وہ اپروپریٹ ہے، جس فیز میں وہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب جب وہ ٹریننگ کر کے سب کچھ کر کے مارکیٹ میں اترا تو مارکیٹ میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی ویکنسی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صحیح سروے نہیں کیا تھا کہ یہ جب یہ ٹرین ہو کے اگر 2 سال کا یا سال کا کورس ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا، تو اس وقت ہم نے اس کو اسپیکولیٹ نہیں کیا تھا، صحیح سروے نہیں کیا تھا کہ سال بعد 1.5 سال بعد 2 سال بعد آنے والے سالوں میں اس کام کی کھپت کتنی ہوگی امپلائمنٹ کے حوالے سے. سو لیبر مارکیٹ سروس ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم لیبر کی جو ہے وہ اس میں ریکوائرمنٹ کی ایویلیویشن کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے بلکہ اس کے قرب و جوار میں، قریب میں، نیئر بائی جگہ کے اوپر وہ اویلیبل ہو. اگر بچہ پنڈی میں موجود ہے اور جاب خزدار میں ہے یا گوادر میں ہے یا کراچی میں ہے، تو اس کے لیے خاص طور پہ ڈسیبل بچے کے حوالے سے وہ وہاں پہ اس کا کوئی کارآمد نہیں ہوگی یہ انفارمیشن ہمارے لیے. سو ہم اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں لیبر مارکیٹ کے کہ ڈز ورک آف اسپیسیفک نیچر ایگزسٹنگ ان دا اکانومی. جو ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے، کیا اس کام کی کوئی جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے یا نہیں ہے. In the case jobs exist, are they available in the surrounding region? یہ ہم بات کر چکے ہیں. If they exist locally, can they be approached within recent times? Or if they can be approached, are these works are appropriate or open to persons with disability? وہ disabilities والے بندوں کو لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے؟ کیونکہ مارکیٹ میں آپ نے یہاں پہ اس موضوع کے تحت ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ بنتا ہے کہ امپلائرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہیں. اب کچھ امپلائرز تو شاید ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں کہ ان کو بھی ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے، اور بے شک ان کی اگر ایفیشنسی تھوڑی سی کم بھی ہو پھر بھی ہم ان کو رکھ لیں گے. لیکن اس کے مخالف ایکسکیوز می کچھ امپلائرز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پیورلی منی مائنڈیڈ ہو، بزنس مائنڈیڈ ہو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا کون آئے کون نہ آئے، ہم نے پیسہ دینا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے کام لینا ہے. سو اس میں جو ہے نا ہم چیریٹیبل بننے کی ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے.
سو کچھ امپلائر جو ہے نا وہ ان کو اسپیشل کنسیشنز بھی دے سکتے ہیں، علیحدہ ان کے لیے فزیکلی فرینڈلی انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، سارے ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ مارکیٹ میں جب آپ لیبر سروے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری باتوں کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. If they exist locally, can they be approached with recent time, or would there be availability in future? If they can be approached, are these workers appropriate and open to persons with disabilities? Who is my client? یہ ہم اس سے ملتی جلتی بات ہم پچھلی سلائڈ پہ کر چکے ہیں. اب ڈیولپنگ اے ووکیشنل پلان جی. کیریئر اسسمنٹ از دا بیسک آف اینی گڈ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن پلان جی. وہ اسسمنٹ بھی کر لی، لیکن ایکچولی ہے مائنیوٹلی آپ نے اس کو پلان کو ورک آؤٹ کرنا ہے، اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے ان پریکٹس بھی اس کو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور ویریس اسٹڈیز ہیز ریویلڈ دیٹ کیریئر اسسمنٹ لیڈس ٹو آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ کمز. ٹھیک ہے، کیریئر اسسمنٹ کی اہمیت ہے اور اس کے رزلٹ نکلے ہیں، لیکن ایک پلان یا اسسمنٹ اس وقت تک یوزفل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایکچولی آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہ کروا لی جائے. اس کو آپ باقاعدہ ایک تحریری فارم میں ووکیشنل پروفائل کو لے کے آتے ہیں کسی بچے کی، کسی اسٹوڈنٹ کی اور کسی ڈس ایبلڈ کی جس کی آپ بنا رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ نے مکمل ڈیٹا دیا ہوتا ہے. اٹ کنٹینز کمپریہنسو ڈیٹا اباؤٹ انڈیویجول اسکلز، ایبلٹیز، نالج، موٹیویشن، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں. اور اس کا ایک ون پرپز آف دا ووکیشنل پروفائل از ٹو پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا جاب اپرچونیٹیز. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس بچے کی صلاحیتیں یہ ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ اس سے متعلقہ جو جابس ہیں وہ کہاں کہاں اور کس کس شکل میں اویلیبل ہیں. ووکیشنل پروفائل کمز ایز اے ریزلٹ آف کیریئر اسسمنٹ. یہ ہم بات پہلے کر چکے. ووکیشنل پروفائل از آؤٹ کم آف ٹیم ورک. یہ پروفیشنل سارے جیسے سائیکالوجسٹ، فزیشین، آکوپیشنل تھراپسٹ یہ مل کے بناتے ہیں. اور دی آؤٹ کم آف ووکیشنل پروفائل از ورکنگ ووکیشنل ایکشن پلان. ٹھیک ہو گیا جی. اور ڈیولپنگ ووکیشنل پلانز ایمز ایٹ اسکل ڈیولپمنٹ وچ انڈیویجول از ریکوائر ٹو ورک. یہ ہے جی کرکس اس کا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ اتنی آپ جب تردد کر کے اس کی اسسمنٹ کریں گے، اس کا پروفائل سیٹنگ کریں گے، اس کا اسکل ڈیولپمنٹ پلان اس کا بننا پڑے گا. اور یہ ایک خوبصورت جو ہے آپ کی ٹرانزیشن ہونی چاہیے اسکول سے لے کے ورک تک. یہاں سے ہم پھر جب آگے چلیں گے تو اگلی کسی سلائیڈ میں ہم اس کا ذکر ڈیٹیل میں کریں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا جو ہم نے پریکٹیکلی کر لیا، اسیسمنٹ کر لی، پروفائل بنا دی، اس کے لیے جاب کر لی، تو پھر اس کو جب امپلیمنٹیشن سٹیج آئے گی تو سکولز میں ہم اس کو کیسے ٹرانزیشن کریں گے فرام اسکول ٹو کمیونٹی، کہ اس کو اسکول کے لیول کے اوپر ہی ہم اس کو نائس بلینڈ آف ایکیڈیمک سبجیکٹس اور ووکیشنل سبجیکٹ کے ساتھ اس کو ہم پھر اسکول سے رخصت کریں گے تاکہ وہ کمیونٹی میں جا کے اپروپریٹ جاب جو ہے وہ لے سکیں. اس کے ساتھ ہی جی خدا اسٹے بیسٹ.